الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر شہناز نعیم کی جانب سے اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے لیسن میں مخرج نمبر 6 جس میں جیم، شین اور یا کو سیکھا کہ اس کو ہم کس جگہ سے ادا کریں گے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ اس کو وسط اللسان یعنی کہ درمیانہ حصہ جو زبان کا ہے اس کو جب ہم اوپر اپنے سخت تالو کے ساتھ پریس کر کے ہم آواز نکالتے ہیں تو اس سے یہ 3 حروف جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ درمیانی حصہ جو زبان کا ہے اس کو شجر بھی کہتے ہیں، اس لیے ان حروف کو حروف شجریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے ان کا استعمال قرآنی حروف کے اندر سیکھا، ہم نے ان کی چند خصوصیات بھی سیکھی، لیکن آج ہم یا کی خاص خصوصیات سیکھیں گے۔ یا کی کچھ خاص خصوصیات ہیں، آج ہم ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہم سیکھیں کہ یائے مدہ اور یائے لین کس طرح سے ادا ہوتا ہے۔ یا کی جو خاص خصوصیات ہیں یہ آپ نے بہت دھیان سے بات سننی ہے میری۔ یا ساکن کنڈیشن میں ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے۔ زا جزم کے ساتھ ہے، ساکن ہے، سکون اس کے اوپر ہے یا جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو اسے ہم یائے مدہ کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں یا کو ایک الف یا کھڑی زیر کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور ایک الف کے برابر جو وقت ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ جب ہم بند مٹھی میں انگلیوں کو درمیانی حالت میں ہم کھول دیں یا کھلی ہوئی انگلیوں کو ہم درمیانی حالت میں اس کو بند کر دیں تو یہ ٹائم الف کے کہنے کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ جب یائے مدہ آ جائے گی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کھڑی زیر کے برابر کھینچ کر اس کو پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ قرآنی حروف کو دیکھتے ہیں۔ یہدی، یہدی، یغنی، سجیل فجعلہم۔ اور اس کی جو اگلی خصوصیت ہے یہ اسپیشل خصوصیات ہیں یا کی، جس کو بہت ضروری ہے اگر ہم تجوید کو پیارا اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، اس لیے اپنی توجہ کو اپنے مرکوز رکھنا ہے۔ اگر یا ساکن ہے جس طرح سے میں نے پہلے بتایا اس کے اوپر جزم ہے یا سکون ہے تو یہ ساکن حالت میں ہے، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو اس کو ہم یائے لین کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم بعد میں تفصیلاً بھی پڑھیں گے، لیکن ابھی کیونکہ میں ان کی کریکٹرسٹکس یا خصوصیات بتا رہی ہوں تو اس میں ذکر کرتی چلی جاؤں گی اور آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی۔ یائے لین کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا یا سکون کی حالت میں اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو اس انداز میں اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو نرمی اور تیزی سے پڑھتے ہیں، اس کو کھینچتے نہیں۔ کس طرح سے؟ قرآنی حروف ہیں کچھ، اس کو میں پڑھتی ہوں اور آپ دھیان دیجئے اس کے اندر۔ علیہم قریشم کیف غیری، یعنی کہ میں نے ان کو پڑھا، ان کو میں نے کھینچا نہیں ہے۔ تو اب ہم قرآن پاک کی
ایک ورس ہے سورۃ الحجرات، اس کی آیت نمبر 1 ہے، اس کے اندر کافی یا کا استعمال ہے مختلف انداز میں، ہم اس کو پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ اب پہلے میں پڑھتی ہوں، پھر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ تو اس میں ہم نے دیکھا جب ہم یا سے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ کھڑی زبر ہے، اس کی وجہ سے آگے حمزہ آ رہا ہے، یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی۔ پھر یا ایو، یہاں پہ شد بھی آ رہی ہے، پیش بھی آ رہی ہے۔ پھر آگے زینا، کیا یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو یہ کس کی مثال ہوگی؟ یہ یائے مدہ کی مثال ہوگی۔ پھر اس کے بعد بینا، یا ساکن ہے، اس سے پہلے کیا آ گیا؟ زبر آ گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ حروف لین ہو گیا۔ اس کو ہم نے نرمی اور جلدی سے پڑھنا ہے، کس طرح سے؟ بینا، یادا، یا کے اوپر زبر آ گئی، اللہ، یا کے نیچے زیر آ گئی۔ تو اس میں تقریباً ہر طرح کی یا کا استعمال ہوا ہے اس آیت کے اندر۔ آگے ہم ہر روز پڑھتے ہیں قرآن پاک، جب بھی شروع کرنے لگتے ہیں، کوئی کام شروع کرنے لگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو شیء کیا چیز ہے؟ یہاں پہ یا کیسے ہے؟ یہاں پہ یہ حروف لین، یا لین آ رہا ہے یہاں پہ، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ من الشیطان الرجیم۔ ہم یا کو یہاں پہ جو ہے تیزی اور نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، مجھے یقین ہے کہ میرے بہن بھائیوں کو یائے لین اور یائے مدہ کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی پتہ چل گیا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے مختلف جگہوں پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور تجوید کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں وہ تمام تجوید کے رولز اور ریگولیشنز کا پتہ ہو اور اس کے استعمال کا طریقہ آتا ہو۔ اگر آپ کو میرا آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہو تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو لائک کیجئے، اپنے بہن بھائیوں، فیملی ممبرز اور دوستوں کے اندر شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اگلے لیسن تک ڈاکٹر شناز نعیم کو اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔